امہات المؤمنین یعنی مسلمانوں کی مائیں. آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا مقام اس دنیا میں دیگر عورتوں اور ماؤں سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت کی گواہیاں قرآن پاک میں دی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ملا کر 11 شادیاں کی. کتنی شادیاں کی ہیں؟ بولیے زور سے. ایک عام مسلمان کو جو شادی کرنے کی اجازت ہے وہ ہے 4. اب آپ کہیں گے کہ جس نبی نے ہمیں شریعت دی ہے انہوں نے خود جب 11 شادیاں کی ہیں جبکہ ایک عام مسلمان کے حکم یہ ہے کہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے. اب اس سے بڑا بھی سوال یہ آ سکتا ہے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ یہ بڑا سوال ہے. اس کو اچھا کریں. یہ بڑا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی. اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. میں آپ کو اس میں سے اہم جو بات ہے 11 شادیاں کرنے کی وہ آپ کو میں سمجھاؤں. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی وہ آپ علیہ السلام کی اس وقت عمر 25 سال تھی. کتنی سال تھی؟ اور جس خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ان کی عمر تھی 40 سال. کتنی؟ 40. اور آلریڈی ان کے 1 یا 2 شوہر پہلے سے ہی تھے. یعنی اس انتقال ہونے کے بعد یعنی وہ بیوہ خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی پہلے سے آلریڈی شادی ہو چکی تھی. ان کے اپنے بچے بھی تھے. وہ بیوہ خاتون تھی. 40 سال کی عمر تھی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عین شباب یعنی جوانی کی عمر میں ان سے نکاح کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ علیہ السلام جو دوسرا نکاح کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح کم و بیش 54 یا 55 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام دوسرا نکاح کرتے ہیں. یہ بات کو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ آپ علیہ السلام پہ نعوذ باللہ یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خواہش رکھتے تھے اس وجہ سے آپ نے 11 شادیاں کی. آپ اندازہ فرمائیں اگر کوئی شخص عورتوں کی خواہش رکھتا ہوگا کیا وہ 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا؟ کیا وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتوں کے نوع بلا میں ذالک اللہ کی پناہ عورتوں کی خواہش رکھتے تو کیا آپ علیہ السلام 25 سال کے بعد 26 یا 27 سال میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن آپ علیہ السلام نے جب دوسرا نکاح کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے 54 یا 55 سال کی عمر میں کم و بیش آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا. تو پھر 11 شادیاں کرنے کے پیچھے کی لاجک کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے کے 3 مقصد ہیں آپ علیہ السلام کے 11 نکاح کرنے کی. تعلیمی مقصد، کفالتی مقصد، تبلیغی مقصد. نمبر 1 تعلیمی مقصد. آپ علیہ السلام کی تعلیم مردوں کے لیے بڑی عام تھی. مرد حضرات کبھی بھی آپ علیہ السلام کے پاس آتے، توجہ سے سنیں، آپ علیہ السلام کے پاس کبھی بھی مرد حضرات آتے کچھ بھی سوال کرتے آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے. اور بالخصوص مردوں کی تعلیم کا نظام آپ علیہ السلام کے لیے 24 آورز کھلا ہوا. اور کبھی بھی وہ آتے سوال کرتے بات چیت ہوتی درس و تدریس ہوتی. ایک مرتبہ خواتین آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گروپ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیم تو بآسانی مردوں کو مل جاتی ہے لیکن چونکہ ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں مرد حضرات ہوتے ہیں تو ہم خواتین کو آپ کے پاس آنا اور آ کر کچھ مسائل پوچھنے میں بڑی دقت آتی ہے اور شرم و حیا آتی ہے. لہذا آپ ایسا کریں کوئی دین مختص ہمارے لیے کریں مسائل کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. تو آپ علیہ السلام غالباً 4 شعبے کا دین منتخب کرتے ہیں ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے. لیکن ایک دن میں کیا عورتوں کی تعلیم مکمل ہو سکتی تھی؟ اب بعض عورتوں کے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی اس کو شرم و حیا کے پردے دار آپ علیہ السلام تھے. وہ باریک مسائل عورتوں کو بیان نہیں کر سکتے تھے. آپ جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں عورتوں کے باریک مسائل اور ان کے داخلی معاملات کے مسائل بہت نازک تر ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت سے واقف کرانا بھی ضروری تھا. تو اس کا کام اس کی ذمہ داری کسے دی جا سکتی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے مسائل ایک عورت ہی بیان کرے تو بہتر ہوگا. اس لیے آپ علیہ السلام نے جو 11 ازواج مطہرات سے نکاح کیا ان کو آپ علیہ السلام نے ایسی
تعلیم دی، ایسی تربیت دی، اس کا اثر یہ ہوا کہ مردوں میں آپ علیہ السلام مسائل بیان کرتے تو خواتین کے جو نازک مسائل اور جو باریکی والے مسائل تھے آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام پر فقہ کے اعتبار سے، مسائل کو بیان کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا احسان ایک میاں بیوی کے رشتوں کے درمیان کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وہ باریک مسائل، وہ نازک مسائل جو عورتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسانی کے ساتھ ان کو بیان کیا کرتی ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے ان کا اس امت پر۔ تو عورتوں کے مسائل کے لیے عورتیں ہی اس کو بیان کر سکتی تھی، اس لیے تعلیمی مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کیا تاکہ وہ دین کی تبلیغ عورتوں میں بہتر کر سکے۔ نمبر 2 کیا تھا؟ کفالتی مقصد۔ کفالتی مطلب کیا کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد جنگ ایک پہ جنگ ہونے لگی، کبھی بدر ہونے لگی، کبھی احد ہونے لگی، کبھی جنگ خندق ہونے لگی، مختلف جنگوں میں کیا ہونے لگے، مرد حضرات انتقال کر جانے لگے، شہید ہونے لگے۔ بعض وہ عورتیں بھی بیوہ ہونے لگے جن کے نکاح ہو کر 2 یا 3 دن بھی ہوئے تھے، تو یہودی طعنہ دینے لگتے تھے ان عورتوں کو، کہتے تھے دیکھو اب تم سے نکاح کون کرے گا، تمہارا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، تو یہودی طعنے دینے لگے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نوجوان تو جا رہے ہیں، انتقال ہو جا رہے ہیں، اب ان کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کا کون خیال کرے گا، بچے ہیں تو بچوں کا کون خیال کرے گا، پھر ان کے ماں باپ ہیں تو ان کو کون خیال کرے گا، ان کے کھانے پینے کے مسئلے بن چکے تھے۔ حتیٰ کہ کئی یہودی لوگ جو مسلمان عورتیں بن چکی تھیں ان کو یہ لالچ دیتے کہ تم یہودی مذہب قبول کر لو، ہم تمہارے گھر کا پورا خرچہ اٹھائیں گے، تمہارے بچوں کا بھی خرچہ اٹھائیں گے، تمہارے گھر کی کفالت کریں گے۔ کیونکہ مسلمان معیوب سمجھ رہے تھے اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا کہ جو بھی بیوہ عورت ہوتی آپ علیہ السلام پہلے خود بڑھ کر اس سے نکاح کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کیے، اس کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام سنت رسول سمجھ کر انہوں نے بھی بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ بنتے گیا کہ ایک سے زیادہ صحابہ کرام نے نکاح کرنے لگے ان عورتوں کے ساتھ جن کے شوہر جنگوں میں انتقال کر گئے تھے۔ اس طریقے سے مسلمان مردوں نے عورتوں کی کفالت بھی کی اور مسلمان عورتوں کو جو یہودیت میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے گھر کے خرچ کے نام پر، ان سے بھی ان کو بچا لیا گیا۔ آج بتائیے محترم سامعین، شہر حیدرآباد کا ایک تازہ واقعہ ہے کہ ایک جب آدمی کا انتقال ہو گیا، نیوز میں بڑی وائرل ایک چیز ہوئی تھی، سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا نے اس کو کور کیا تھا۔ حیدرآباد کا واقعہ کہ ایک خاتون جس کے 4 بچے تھے، ماں باپ نے گھر میں قبول نہیں کیا تو ایک نان مسلم نے آفر کیا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لیتا ہے اور اس کو کنورٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ آدمی اتنا لالچی تھا کہ اپنی عورت پہ بھی نکاح رکھتا ہے، جو کہ اس کے نوجوان بچیاں تھیں ان پہ بھی نکاح وہ رکھتا ہے اور نکاح رکھ کر ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ اس کے ذمن میں عورت خود اپنے شوہر کو مار لیتی ہے، پھر اس کو وہیں پر دفنایا جاتا ہے۔ بڑا وائرل یہ کیس ہوا تھا، لیکن بتانا مقصد یہ محترم سامعین، آج بھی نان مسلم، چونکہ ہمارے پاس مسلمانوں میں یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، نان مسلم ایسے بیوہ عورتوں کو آفر دے رہے ہیں آپ کنورٹ ہو جائیں، ہندو مذہب قبول کر لیں گے، عیسائیت قبول کر لیں، ہم تمہاری کفالت کریں گے، تم سے نکاح کریں گے، تم کو سوسائٹی میں، معاشرے میں عزت دیں گے۔ تو بہرحال محترم سامعین، کفالتی مقصد کہ ان کے خرچ اور ان کو معیوب نہ سمجھا جائے اور ان کو سوسائٹی میں اپنا اسٹیٹس ان کا برقرار رکھا جائے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے نکاح کیے تاکہ یہ ترغیب مل سکے صحابہ کرام کو۔ تیسرا مقصد جو تھا آپ علیہ السلام کا وہ تھا تبلیغی مقصد۔ تبلیغی مقصد کیا؟ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ قبیلوں کے اعتبار سے رہتے تھے۔ مثال کے طور پہ سمجھے، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا سیدوں کا گھرانہ، شیخ گھرانہ، پٹیل گھرانہ، لداخ ہوتے ہیں، ایسے مختلف ہمارے پاس بھی لوگ ہوتے ہیں نا کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن عرب میں کیا تھا، لوگ قبیلے ہی نکاح کرتے تھے اور قبیلوں میں ہی بنا کرتے تھے اور قبیلوں کا ایک بڑا سردار ہوا کرتا تھا۔
لوگ سب اسی کی بات سنتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ قریشی برادری کو آپ دیکھیں, قریشی چھوٹا ہو یا بڑی برادری ہو, اس میں کیسا ہوتا ہے, وہ لوگ آپس میں ہی نکاح کرتے ہیں. پھر اس برادری میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے برادری کا, جو وہ کہتا ہے لوگ اسی کی بات سنتے ہیں. تو ایسا ہی رواج عرب کے لوگوں میں تھا. تو آپ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا کیا, جو بھی قبیلہ ہوتا اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ آپ علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا, اس قبیلے میں آنا جانا آپ علیہ السلام کا آسانی کے ساتھ ہوتا, کیونکہ اس قبیلے کے آپ علیہ السلام سردار کے داماد بن جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار کو بھی دین کی دعوت دیتے, اس کے گھر والوں کو بھی دعوت دیتے, اور ان کا ذہن بنا کر اس سردار کی وجہ سے اس کے پورے قبیلے کو دین کی دعوت پہنچاتے. اس سے کیا ہوتا, نہ صرف سردار بلکہ پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں کنورٹ ہونے لگتا. تو آپ علیہ السلام کی حکمت عملی تھی, بھئی جب داماد ہوگا تو اس کی بات تو آسانی کے ساتھ سنی جائے گی نا. تو اسی مقصد کے ساتھ آپ علیہ السلام نے نکاح فرماتے گئے. تو 3 مقصد آپ علیہ السلام کے نکاح کرنے کے, تعلیمی مقصد, کفالتی مقصد اور تبلیغی مقصد. ان 3 مقاصد کو مد نظر رکھ کر آپ علیہ السلام نے نکاح کیے. اور یہ نقطہ بھی قابل ذہن رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی جن کا کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا, وہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو چھوڑ کر جتنے 10 بیویاں آپ علیہ السلام کی تھیں, یا تو وہ بیوہ تھی یا پھر وہ طلاق شدہ تھی, یعنی وہ کسی نہ کسی اعتبار سے پہلے دوسرے شوہر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, اس کے بعد ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی. تو مقصد آپ علیہ السلام کا کلیئر تھا, وہ تھا اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا. تو بہرحال ان ازواج مطہرات کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر کرتا ہے, ان کی عظمتوں کو بیان فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رائٹ دیتا ہے